اور یہ واضح پیغام ہے من الہدا ہدایت کا، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے راہنمائی ہے، وبینات من الہدا، اور یہ ایک ظاہر باہر ہدایت ہے، وبینات، اور یہ ظاہر باتیں ہیں من الہدا ہدایت میں سے، واضح دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ ایک واضح پیغام ہے حق اور باطل کے درمیان جدائی کا۔ قرآن عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کا واضح پیغام ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے کا بھی واضح پیغام ہے۔ اب فمن شہد منکم، پس جو گھر میں موجود ہو تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، فمن شہدہ کا یہ معنی نہیں ہے جو مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے، یعنی مرا ہوا نہ ہو، زندہ ہو تو جو روزے کو پائے تو روزہ رکھے، یہ معنی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ بیمار بھی اس مہینے کو پاتا ہے اور مسافر بھی اس مہینے کو پاتا ہے، اور جو جسماً انتہائی نحیف اور کمزور ہے، جس کی تفصیل میں نے بتا دی، شوگر کا مریض، گردوں کا مریض، دل کا مریض، جو دائمی مریض ہے اور مریضوں کی طرح ہے بھی نہیں، کٹا سٹا تندرست بھی ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو یہ سارے مہینے کو پا لیتے ہیں۔ یہاں مراد ہے گھر میں تندرست ہو کر حاضر ہونا، اگر حاضر نہ ہو، غائب ہو، تو وہ مسافر ہے۔ فمن شہد منکم، پس جو گھر میں حاضر ہو تندرست ہو کر تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، کوئی رمضان کے مہینے میں تم میں سے تندرستی کے حالت میں گھر میں موجود ہو، فَلْيَصُمْهُ، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے، خواہ مہینہ 29 دن کا ہو، خواہ مہینہ 30 دن کا ہو۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو تم میں سی بیمار ہو، ظاہر باہر بیمار، جو چرپائی پہ پڑا ہوتا ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہو، ٹھیک ٹھاک ہے مگر کسی سفر پہ نکلا ہوا ہے، فَعِدَّةٌ، تو اس کے لیے شمار کرنا ہے، من ایام اخر، اور دنوں میں سے، کسی اور مہینے میں اتنے ہی دن شمار کر کے روزہ رکھ لے۔ اب گھر میں غیر حاضری کے وقت، بیماری کے وقت، رخصت ہو کر کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا، یا جسماً کمزور آدمی، یا شیخ فانی بوڑھا آدمی، یا بالکل تندرست لیکن شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ ایسے امراض کا خوگر آدمی، جو روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہے، اس کو تکلیف ہے، تو ان کو رخصت دینا یا بعض بیماروں کو دوسرے دنوں میں رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ رکھتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہاری اوپر مشکل نہیں لاتا، یعنی وہ ایسا حکیم ذات ہے، رؤوف الرحیم ہے، کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تمہاری اوپر مشکلات نہیں لاتا۔ اچھا، یہ روزے رکھے کیوں؟ پہلی بات لعلکم تتقون میں ہم نے بتائی کہ اس قانون کو ساری دنیا پر غالب کرتے وقت بڑے مشکلات، بڑے تکالیف آئیں گی، تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم ٹریننگ حاصل کر کے اگر امتوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری جہاد کی نوبت آ جائے، تاکہ تم پہلے سے ٹریننگ شدہ ہو کہ ادھے دن کھانا پینا نہ ملتے وقت
یا پورا پورا دن کھانا پینا نہ ملتے وقت جنگ میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آئے تاکہ تم پہلے سے اس کی خوگر بن چکے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں لعلک ولتکملوا العدۃ، اللہ نے یہ احکام اس لیے نازل کیے روزے کے ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم شمار پورا کرو جن کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، ڈسپلن کے لیے، جہاد کے لیے، ٹریننگ کے لیے فرض ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری شمار کو مکمل کر لو. ایک بات وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کے بڑائی کو نافذ کر لو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے سے جس طرح کے اللہ نے تمہیں بتایا ہے. اللہ تعالی نے جس طرح قرآنی قوانین کے نفاذ کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر تم اللہ کو بڑا بنا دو، یعنی ساری دنیا کے اوپر اللہ کے قوانین کو نافذ کرو. جب تک تو نے اللہ کے قوانین کو ساری دنیا کے اوپر غالب کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے لیے تکلیفیں برداشت نہیں کی، جنگ نہیں کی اور اس کی کوشش نہیں کی، تو تم مسلمان بھی نہیں بن سکتے اور تم اللہ سے چھوٹ بھی نہیں سکتے ہو. ان نمازوں سے، ان روزوں سے، ان حج سے، ان ذکر و اذکار سے اور کوئی معنی نہیں ہے. ان سب کا مقصد ہے ٹریننگ حاصل کر کے اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا عملاً. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالی کے بڑائی کو عملاً نافذ کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جیسے اللہ نے بتایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تمہاری یہ کوشش برابر ثابت ہو جائے. تشکرون کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم الحمدللہ کہو صرف، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ کوشش برابر ہو جائے. جس کام کے لیے روزہ رکھتے ہو، روزے رکھنے کا مقصد پیٹ کو نہار کرنا نہیں ہے، پانی نہ پینا صرف اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ پانی اور خوراک اور بیوی سے ملاپ کو چھوڑ کر تمہیں اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کی جہاد کا ٹریننگ حاصل کرنا ہے، تاکہ تم اس چیز کی خوگر ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ برسر پیکار ہو جاؤ قوانین کے نافذ کرنے کی